دوستو صدام حسین مسلم طریق ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جسے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے کے انٹرویو میں کہتے تھے کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے، اسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی اپنے لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں، تم یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور دوسری طرف ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزانہ ہمارے گھر میں اسرائیلی فوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ بات سن کر صدام حسین رونے لگے اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، میں بھی اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا پھر صدام حسین فوراً اٹھے اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جس نے اسرائیل کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ صدام حسین اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم و واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مردہ لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اس وقت ان پر ایک اور میزائل گر پڑتا جو انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اسی طرح یہودیوں کو یہ اپنی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے گھر میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں وہیں سڑک پر پڑی رہیں جو کہ بعد میں کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخرکار کچھ یہودی حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر کا نام دیتے ہیں اور صدام کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہودی اور دیگر کافر ممالک یہ جان چکے ہیں کہ ہم نے عراق کو چھوڑنے کی غلطی کی ہے اور اب یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے مخالف مختلف سازشوں میں لگے، اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا۔ پھر امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومتوں پر بچوں کے ہسپتالوں پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جسے ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈے کی ویڈیو چلائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ اپنی چال پھیلانے میں کامیاب ہوا اور یہ بات سامنے آئی کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں شامل ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بچوں کے ہسپتال وغیرہ کے الزامات عائد کر کے اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام پر عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر چوری ہتھیار بنانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوئے،
جس کے بعد ان پر 148 لوگوں کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا اعلان ہوا، جہاں صدام حسین نے عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی طرف سے دیے جانے والے مقدمے کے فیصلے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی۔ تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہے اور مقدمے کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود بھی صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کا کہا مانتے ہوئے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بزدل، مکار اور گری ہوئی سازشیں کرنے والے کے سامنے کسی کی نہ چلی، کیونکہ جس کی لاٹھی سی کی بحث امریکی حوالات میں صدام حسین کے دن کیسے گزرے، اس کے حوالے سے ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا جو کہ ان کی جیل کے قریب تعینات تھا کہ صدام حسین بہت کم شکایت کرتے تھے اور کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ پانی دیتے تھے۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور وہ موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اس نے اپنی قوم کے مفاد کے لیے کیا۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد قوانین کی بھی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو بتایا جاتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا کو عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہے اور آخری سفر کی تیاری کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے۔ اپنے تمام کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط کے مطابق ایک خط ایسا بھی تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا، اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے کاغذ تھما دیا اور کہا کہ میں عراق قوم کے لیے پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک کر جدوجہد ترک کر دیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ دوستو، امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلاد نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ بازاں شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار تک صدام حسین امریکہ کے خلاف نعرے تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔